آٹھواں منظر۔ قائد اعظم کو کریون اے کے سگریٹ بہت پسند تھے اور وہ اکثر یہی سگریٹ پیا کرتے تھے۔ ایک دن کریون اے کے سگریٹ ختم ہو گئے، کوئٹہ بھر میں تلاش کے باوجود نہ ملے۔ لیفٹیننٹ کرنل الہی بخش نے کہا، میں نے ایک دکان پر کریون اے کے سگریٹ دیکھے تھے، اجازت ہو تو میں خود جا کر لے آؤں۔ جاتے جاتے کرنل الہی بخش نے کہا، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم پاکستان میں سگریٹوں کی ایک فیکٹری قائم کر لیں اور امریکہ سے بہترین تمباکو درآمد کریں اور پاکستان میں سگریٹ تیار کریں۔ قائد اعظم کی آنکھیں جوش سے سرخ ہو گئیں اور فرمانے لگے، پاکستان میں دنیا کے سب ممالک سے اچھا اور بہترین تمباکو ہوتا ہے۔ تمباکو کے لیے ہم امریکہ کے محتاج نہیں، ہم اپنے ملک میں ہی بہترین تمباکو پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو اسے ترقی دے کر دوسرے ممالک کو برآمد کر سکتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ پاکستانی ضروریات زندگی کے لیے دوسرے ممالک کے محتاج نہ رہیں، بلکہ ہر چیز اپنے ملک میں ہی پیدا کریں۔ پاکستان دوسرے ممالک کے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھے۔ پاکستان تجارت اور صنعت کے میدان میں اس قدر ترقی کرے کہ وہ دوسرے ممالک سے اشیاء درآمد کرنے کے بجائے دوسرے ممالک کو اشیاء برآمد کرے۔ سرمایہ داروں کو اپنا سرمایہ پاکستان کی صنعت کو ترقی دینے میں لگانا چاہیے۔ پاکستان میں خام پیداوار کی کمی نہیں، اس خام پیداوار کو صحیح صورت میں استعمال کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کارخانوں کی ضرورت ہے۔ کارخانوں کے قیام کے سلسلے میں اگر فرد واحد سرمایہ دار خرچ کرنے میں ہچکچاتا ہو، اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ امداد باہمی کے اصولوں پر 10-10، 15-15 سرمایہ داروں کو مل کر مختلف صنعتوں کے کارخانے قائم کرنے چاہیے، اور حکومت کو بھی ان کارخانوں کے قیام کے سلسلے میں ان لوگوں کی ہر ممکن مدد کرنی چاہیے۔ بڑے بڑے کارخانوں کے قیام کے سلسلے میں حکومت کا حصہ دار بننا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ پاکستان کے پہلے میزانیے نے دنیا میں پاکستان کی مالی ساکھ بٹھا دی ہے۔ مشینری درآمد کرنے کے سلسلے میں پاکستان کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ جلد ہی دور ہو جائیں گی، اور آئندہ 20 سال کی مدت میں پاکستان درجہ اول کا صنعتی ملک بن سکتا ہے، بشرطے کہ عوام و سرمایہ دار اور حکومت تینوں پورے تعاون سے کام کریں۔ ایک روز لاہور کا ذکر آیا تو قائد اعظم فرمانے لگے، اس دفعہ لاہور جا کر مجھے بڑی مسرت ہوئی۔ لاہور ہمارے ماضی، حال اور مستقبل کی روایات کا مرکز ہے۔ پاکستان اگر جسم ہے تو اس جسم میں لاہور روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ مجھے لاہور کا مستقبل شاندار نظر آ رہا ہے۔ لاہور ایک بار پھر اسلامی تہذیب و تمدن اور ثقافت کا مرکز بن جائے گا۔ شروع میں کوئٹہ کی آب و ہوا نے آپ کی صحت پر اچھا اثر کیا، لیکن بعد میں صحت یکدم گرنی شروع ہو گئی۔ اس دوران میں کراچی کے ڈاکٹر مسٹر مستری کو بھی کوئٹہ طلب کر لیا گیا۔ قائد اعظم میں برداشت کی قوت بہت زیادہ تھی اور انتہائی تکلیف میں کبھی آپ کی پیشانی پر شکن نہیں آیا تھا۔ ایک روز جب میں نے انجیکشن کیا تو آپ کو درد محسوس ہوا اور آپ فرمانے لگے، اب میں محسوس کرتا ہوں کہ صحت بہت گر گئی ہے اور مجھے کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ آپ کو مکمل آرام کرنا چاہیے، دماغی تشویش کو ترک کر دینا چاہیے اور سیاسی مسائل کی طرف کوئی توجہ نہیں دینی چاہیے۔ آپ نے ہنس کر جواب دیا، کوئی ایسا مسئلہ باقی نہیں رہا جس کے متعلق مجھے تشویش ہو۔ کشمیر، فلسطین اور حیدرآباد کے مسائل اقوام متحدہ میں پیش ہو چکے ہیں اور اقوام متحدہ کے زیر بحث ہیں، اس لیے مجھے ان کے متعلق قطعاً تشویش نہیں۔ مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ تھا، اسے وزارت پاکستان نہایت دانش مندی سے سلجھا رہی ہے۔
ملک کے اندرونی اور بیرونی دفاع کا مسئلہ خاص طور پر توجہ طلب ہے۔ پاکستان کا ہر مرد اور عورت اپنے آپ کو قومی سپاہی تصور کرے اور اپنی حکومت سے تعاون کرے۔ حکومت پورے جوش و خروش اور جان فشانی سے اس کام کو سر انجام دے رہی ہے۔ ملکی دفاع کے مسئلے پر ہر نادار اور سرمایہ دار کو پاکستان کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم نے لاکھوں مسلمانوں کی قربانی دے کر جو آزادی حاصل کی ہے، اس کی حفاظت کے لیے اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بھوکے رہ کر بھی ملک کی دفاعی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر کسی دشمن نے پاکستان کی آزادی پر حملہ کیا تو پاکستان اپنے آخری فرزند تک حملہ آور کے خلاف جنگ جاری رکھے گا۔ حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام کو دفاع کے سوال کو تمام دوسری ضروریات پر مقدم رہنا چاہیے۔